بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی دال پکاتے وقت ان دو باتوں کا خیال رکھیں۔ نیم گرم پانی سے پہلے دال کو دھو لیں اور تیل کا چمچ کبھی بھی دال میں استعمال نہ کریں بلکہ لکڑی کا چمچ استعمال کریں۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی ہو جاتی ہے اور ہاتھ اور پاؤں میں بھی جلن نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ کپڑے استری کرتے وقت وہ جلدی استری ہو جائیں تو یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ جب بھی کپڑوں کو دھوتے ہیں تو سوکھنے کے بعد انہیں ایسے مت پھینکیں بلکہ انہیں استری کر لیں۔ اس سے جلدی استری ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں تھوڑی تھوڑی نمی موجود ہوتی ہے۔ گاجر کی سبزی پکانے سے وہم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، پریشانی میں بھی افاقہ ہوتا ہے اور جسم کو تازگی ملتی ہے۔ 1 چمچ آٹے کو اچھی طرح توے پر بھون لیں۔ اس میں 1 چمچ بیسن، آدھا چمچ ہلدی مکس کریں، پھر اس میں گلاب کا عرق اور ملائی کو اچھی طرح مکس کریں تو کریم کی طرح پیسٹ بن جائے گا۔ گرمیوں کی لیے وائٹنگ کریم تیار ہے۔ اب اسے بنا کر کسی شیشے کی ڈبی میں ڈال کے فریج میں رکھیں اور 3 دن تک استعمال کریں۔ بیگن کی راکھ کسی بھی ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ ملا کر دانتوں پر لگائیں، دانت صاف ہو جائیں گے۔ خربوزہ کھا کر پانی پینا معدے کے لیے ٹھیک نہیں، ایسا کرنے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر دہی کو کسی کھٹے پھل کے ساتھ کھایا جائے تو یہ جسم میں ایک ایسا تیزاب پیدا کرتا ہے جو میٹابولزم کو سست کر دیتا ہے۔ دودھ میں اگر لیموں شامل کیا جائے تو یہ پھٹ جاتا ہے۔ ایسا کچھ تب بھی ہوگا جب یہ دونوں غذائیں آپ کے پیٹ میں مل جائیں۔ ویسے تو ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ انسانی پیٹ لیموں سے زیادہ تیزابیت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی دودھ اور لیموں کو ایک ساتھ کھانے سے منع ہی کیا جا رہا ہے۔ چائے اور دہی یہ دونوں ہی تیزابیت سے بھرپور غذائیں ہیں جس کے باعث جب یہ پیٹ میں ایک ساتھ ملتے ہیں تو یہ نظام ہاضمہ کو سست کر دیتی ہے۔ ویسے تو دنیا بھر میں کیلے کا شیک بے حد شوق سے پسند کیا جاتا ہے اور بچے بڑے سبھی اسے شوق سے پیتے ہیں، لیکن طبی تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کیلا اور شیک ایک ساتھ مل کر معدے کے لیے کافی بھاری ہو جاتا ہے جس سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ دودھ اور گوشت کو ایک ساتھ کھانے سے سردیوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پی لیا جائے تو جلد پر سفید دھبے پڑ جاتے ہیں، اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ دودھ اور گوشت کو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا۔ آپ کے بال لمبے ہوں یا چھوٹے، گرمیوں کے شروع ہوتے ہی ان کو کٹوائیں کیونکہ تیز دھوپ بالوں کے سروں کو خشک کر دیتی ہے۔ اس لیے بالوں کو اچھی حالت میں رکھنے اور سروں کو خشک ہونے سے بچانے کے لیے بار بار کٹنگ کروائیں۔ ہر 2 سے 4 ہفتے بعد کٹنگ کرانے سے بہت زیادہ خراب بال بھی صحت مند ہو جاتے ہیں۔ تلسی کے چند پتے باقاعدگی سے چبائے جائیں تو دانتوں کی پلاک اور بدبودار سانسوں کو دور کرنے میں مفید ہے۔ شہد اور لیموں کے چند قطرے ملا کر رکھ لیں، انہیں ہونٹوں پر لگائیں۔ اس کے علاوہ تازہ سنترے کا بیرونی حصہ ہونٹوں پر ملیں۔ انار کے استعمال سے بھی ہونٹ پھٹنا بند ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر معدے کی خرابی سے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ معدہ بھی گرمی زیادہ ہو تو اسمگول کا چھلکا 1 گلاس شربت سندل میں شامل کر کے 5 روز نہار منہ استعمال کریں۔ اگر آپ کے چہرے پر جلنے کے نشان ہیں تو ملتانی مٹی کو لیموں کے رس اور وٹامن ای کے ساتھ ملا کر لگائیں، چند دنوں میں نشانات ہلکے ہونے لگیں گے۔ اگر انڈا ابالتے وقت ٹوٹ جائے اور خدشہ ہو کے سفیدی باہر نکل آئی ہے تو تھوڑا سا سرکہ پانی میں ڈال دیں اور انڈے کو ابلنے دیں۔ اس طرح سے انڈے کی سفیدی باہر نہیں آئے گی اور انڈا چھیلا بھی بہت آسانی سے جائے گا۔ اگر چائے کے کپ یا مگ وغیرہ پر داغ پڑ جائے تو بغیر کسی کیمیکل کو استعمال کرنے کے لیے لیموں پر تھوڑا نمک لگا کر داغ پر رگڑیں، داغ صاف ہو جائیں گے۔ ہچکی روکنے کے لیے 1 سبز الائچی اچھی طرح چبا کر نگل لیں۔ دیسی گھی سے بو دور کرنے کے لیے 22 دفعہ دیسی گھی سے کھٹی لسی وغیرہ کی بو آتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ½ کلو دیسی گھی میں 1 کھانے کا چمچ سوکھا آٹا ڈال کر پکائیں، پھر چھان کر استعمال کریں۔ کسی بھی قسم کی بو باقی نہیں رہے گی۔ پانی کی کمی کا اثر آپ کی جلد پر نظر آتا ہے تو جلد کو تر و تازہ رکھنے کے لیے جتنا زیادہ ممکن ہو پانی پئیں۔ گرمی میں جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے آپ مختلف مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کھیرے میں پانی بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے جو نظام ہاضمے کو بہتر بنانے میں مددگار دیتا ہے، اسی لیے اسے اندر کی صفائی کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ کھیرے کا استعمال دماغ کو پرسکون اور جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ دہی کو زیادہ استعمال کرنے کے لیے کچے ناریل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دہی میں ڈال کر رکھ دیں، دہی 4 سے 5 دن تک تازہ رہے گا۔ اسٹیل کے برتن اور گلاس صاف کرنا بعض اوقات بہت مشکل کام ہوتا ہے، بسی گندم کا آٹا چھاننے کے بعد بچ جانے والا چھان ضائع نہ کریں بلکہ اسے اسٹیل کے برتن دھوئیں،
برتن بہت زیادہ چمکدار ہو جائیں گے۔ پیلوں کے درخت کی نرم چھال دانتوں کے داغ اور پلاہٹ ختم کرنے میں بہت مفید ہیں۔ روزانہ 2 سے 3 دفعہ اس چھال سے دانت صاف کرنے سے دانت موتی کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی، رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ ٹی بی اور معدے کا آخری علاج۔ کھیرا گردے کے درد سے نجات کا باعث ہے۔ کھیرے کے بیج پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہیں۔ کھیرا ہاضمے دار اور دیگر غذاؤں کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لیموں کے چھلکے سکھا کر پیس لیں، ان میں نمک ملا لیں۔ دانت روزانہ صاف کرنے سے دانتوں کی پلاہٹ دور ہوگی اور دانتوں کی تمام میل دور ہو جائے گی۔ جب اللہ کسی کے گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ گوشت کے استعمال سے پیدا ہونے والی قبض کی شکایت اگر بچنا ہے تو رات کو اسماگول کا چھلکا ضرور استعمال کریں۔ چھلکا اسماگول کھانے میں موجود چربی اور کولیسٹرول کو ایک مقدار جذب کر کے فضلے میں خارج کر دیتا ہے، جس سے آپ دل کی بیماریوں سے بھی ایک حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کھجور کے 10 اہم فائدے: قبض کا خاتمہ کرتی ہے، دل کی صحت، کولیسٹرول کنٹرول، بلڈ پریشر نارمل، بانجھ پن کے مسئلے ختم ہوتے ہیں، دماغی طاقت بڑھے گی، وزن بڑھاتی ہے، جلد اور بالوں کے لیے مفید ہے، حاملہ خواتین کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ جس نے جادو کیا اسی پر پلٹ جائے گا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ ایسا کرنے سے جس نے جادو کیا ہوگا اسی پر پلٹ جائے گا اور آپ کے اوپر سے اس کے اثرات زائل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں روزانہ ہلکی آواز میں لگانے سے ہر طرح کے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ آلو کاٹ کر چہرے پر ملیں، اس سے جھریاں اور چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ چہرہ پرکشش اور چمکدار بنانے اور خوب خون پیدا کرنا ہے تو رات کو 14 بادام اور کشمش 25 گرام پانی میں بھگو دیں، صبح دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ بہترین ناشتہ بھی ہے، وزن کم اور چربی کو ختم کرتا ہے تو شلجم کو کاٹ کر نمک اور کالی مرچ میں چھڑک دیں، پھر اس میں لیمن جوس شامل کریں۔ صبح ناشتے میں اس کا استعمال 7 دن کے استعمال سے فرق محسوس ہونے لگے گا۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔